ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون
امام الانبیاء والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رمضان المبارک دا مہینہ آیا، بڑی تیزی نال گزر گیا۔ بڑیاں خیر و برکتاں رمضان المبارک دے مہینے دے اندر، رزق دیاں فراوانیاں رمضان المبارک دے مہینے دے اندر۔ ہر بندہ مسجد وال متوجہ، جو ہی رمضان جاندا ہے اپنیاں برکتاں بھی لے جاندا ہے، اور مسجد نمازی، مسجد جمعہ پڑھن والے، قرآن پڑھن والے بندے جڑے نے انہاں دے اندر بھی کمی واقع ہو جاندی۔ حالانکہ سوچن والی بات وے، رمضان المبارک دے مہینے دا مقام تے مرتبہ، شان تے عظمت بہت زیادہ۔ 100 روپیہ اندے اندر کوئی خرچ کرتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر تے 70-100 دے برابر اللہ اجر عطا کرتا ہے، اس دے اندر شک نہیں۔ لیکن کدے غور نہیں کیتا سی کہ رمضان المبارک دے مہینے نو اے شان تے عظمت، اے مقام تے مرتبہ ملیا ہے تے کس وجہ تو ملیا ہے۔ او ملیا وے جڑا قرآن نے دسیا وے کہ رمضان نو جڑی شان ملی ہے نا، اے مقام ملیا ہے، انہیاں برکتاں ملیاں نے، او کندی وجہ تو؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن دی وجہ تو ملے۔ تو قرآن دا ہے وے ساڑھے پیڑا جی، ساڑھے گھراں چ بھی ہے وے، اور رمضان نو اے مقام تے مرتبہ ملیا ہے تے قرآن دی وجہ تو۔ رمضان تا چلا گیا، قرآن تا ساڑھے کول ہے۔ اللہ اکبر! ایسی کتاب اللہ پاک نے اس امت مسلمہ نو عطا کیتی ہے، ساڑھے حصے اللہ پاک نے نصیب کیتی ہے۔ جس طرح اس کتاب دے متعلق اللہ پاک نے اعلان فرمائے نے کہ دنیا دی کسے کتاب، اللہ پاک نے تورات، انجیل، زبور، صحیفے بھی اللہ دیاں سچیاں کتاباں، سچے نبیاں تے اللہ پاک نے نازل فرمائیاں، لیکن قرآن جیسا مقام اور انی فضیلت اور انی عظمت کسی نے نہیں عطا کی تھی۔ مثلا جس طرح اس کتاب دے بارے فرمایا ہے نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، ایک اہل علم نے لکھیا وے الف تو مراد اللہ پاک نے، اللہ اکبر، بعض کہتے ہیں اللہ پاک نے قسمہ اٹھا کے کیا وے الف لام میم، منو اپنی کبریائی دی قسم جے الف لام میم، تے جبریل امین دی عظمت تے شان تے پکی
پاکیزگی دی قسم جے اور محمد دیاں صفتاں تے عظمتاں تے بلندیاں دی قسم جے اللہ اکبر اللہ اکبر تین قسمہ اٹھا کے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین او کائنات دے لوگو یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس دے اندر شک شبہ دی گنجائش نہیں جے یہ ہدایت دین دی جے متقین نو جڑے ہدایت دے طلبگار بندے ہوندے نے اللہ دی یہ کتاب پڑھن نال اللہ ہدایت نصیبات فرماندا وے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان دے اندر شک بھی کوئی نہیں جے جیڑا بندہ ان دے اندر شک کرے گا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اے مکے والے جڑے کہندے نے محمد اپنے کولوں کتاب تے ایتاں بنا لیندا وے انہاں نو اعلان کر کے میں رب دی طرفوں چیلنج کر دیو انہاں نو کہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تسی اس کتاب دے بارے شک کر دیو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ لیاؤ پھر دے وگری تسی بھی کوئی صورت بنا کے لے آو کوئی آیات لے کے آ جاو کوئی چھوٹی صورت پیش کر دے وہ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ پوری کائنات دے لوگاں نو اکٹھیاں کر لو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ میرے تو علاوہ اپنے علاوہ تے معبوداں نو بھی پوچھ لو انہاں نو بھی لے کے آ جاؤ ان کنتم صادقین اگر تسی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو اگے اللہ پاک کی فرماندے نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تسی ایسا کلام نہ بنا سکو وَلَن تَفْعَلُوا اللہ فرماندے نے ہرگز تسی بنا سکتے بھی نہیں تے پھر ہور تا کچھ نہیں تواڈے کولوں کیتا جا سکدا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پھر ڈر جاؤ اس آگ کولوں جندہ ایندھن پتھر تے انسان ہونگے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ للكافرين وقودها الناس والحجارة اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی جہنم دی اگ کولوں پھر ڈر جاؤ میرے محبوب پیغمبر نو کہندے ہو اپنے کولوں نعوذ باللہ کوئی صورتاں تے قرآن دیاں ایتاں بنا لیندے نے اللہ پاک فرماندے نے لوگو یہ تا کتاب ایسی کتاب ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی
یا اقوام۔ اللہ فرماندے نے جیڑیاں قوماں عزت چاہندیاں نے اسے قرآن نال ہی تے میں کائنات دے لوگاں نو عزتاں تے بلندیاں عطا کرنا وا۔ اے مسلمان ہے نا، اندے کولو قرآن جیسی عظیم شان کتاب ہے لیکن انہوں اندے فوائد دا پتہ کوئی نہیں دا۔ بڑا ایک اہل علم لکھ داوے کہ مسلمان نے تا قرآن نو انج سمجھے آوے جی میں ایک بندہ کلاشن کوپ والا ہووے، انہوں کہے یار ایک مکھی نو ہے برسٹ مار کے مکھی مار دے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان نے سمجھیا کہ مجھ نہیں ملدی تے قرآن دی آیتاں لے کے اندے گل وچ لمکا دیو۔ مسلمان نے سمجھیا کہ قرآن نو خالی چم لیا جاوے یہی ساڈے واسطے کافی ہے، حالانکہ قرآن تا بڑیاں بلندیاں والی کتاب ہے۔ جڑے لوگ قرآن دے نال صحیح معنی دے اندر وابستہ ہو جاندے نے اللہ پاک انہاں نو بلندیاں عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن مجید دی ایک میں آیت پڑھ رہا سا، فرمایا واقع دینا واقع 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 ذالک اوحینا الیک من امرنا۔ اللہ پاک فرماتے نے حقیقت دے اندر قرآن انسان دی روح ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے اپنے تعارف دے اندر بڑا کچھ دسیا ہے۔ کتے قرآن کہندا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ لوگوں ایسی شان والی عظمت والی کتاب ہے جنوں بھیجن والا کون ہے؟ انہو لتنزیل رب العالمین۔ اس قرآن نو بھیجن والا عرشاں والا رب ہے، تانوں پالن والا جڑا رب ہے۔ تنزیل من رب العالمین۔ یا اللہ پھر اس قرآن نو کیڑی زبان دے اندر نازل کیتا ہے؟ اللہ دا قرآن یہ بھی دس داوے بلسان عربی مبین۔ اللہ فرماتے نے مینوں عربی زبان دے اندر نازل کیتا وے کیونکہ جنتیاں دی زبان بھی عربی زبان ہوئے گی۔ اللہ پاک سانو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ فرمایا بلسان عربی مبین۔ عربی زبان دے اندر اللہ پاک نے اس قرآن نو نازل فرمایا وے تے کی کمالات رکھے نے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں پوری کائنات دے لوگاں واسطے اس قرآن نو شفا بھی بنا کے بھیجے آوے روحم من امرنا۔ اللہ فرماندے نے لوگو اے تا تہاڈی روح قوماں دے اندر روح پھونک دیتی جاندی ہے جنہ بندیاں نو ایک قرآن مل جاوے۔ اللہ اکبر۔ ایک مفسر نے بڑی سونی گل لکھی ہے کہ اللہ پاک نے اس قرآن نو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ اللہ دی رسی ہے قرآن، ایک پاسوں یہ رسی اللہ دے ہاتھ وچ، دوسری سائیڈ تو اس بندے دے ہاتھ وچ رسی ہے۔ جدوں تک انہوں ہاتھ وچ رکھے گا اندہ رب تے تعلق اپنے رب نال قائم رہے گا۔ جدوں اندہ تعلق اپنے رب نال قائم رہے گا اللہ پاک دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں عطا کر دے گا۔ اے قرآن دیاں بڑیاں شاناں بڑیاں عظمتاں نے، لیکن تیرے میرے واسطے فوائد دے اندر کنے نے؟ ایویں مکھیاں مارن والی گل نہیں کرنی ہے۔ اے قرآن نو میں تے تسی استعمال ہی نہیں صحیح معنی دے اندر کر رہے ہیں، اس قرآن دا صحیح معنی دے اندر تعارف ہی نہیں کیتا۔ اے قرآن ہر مقام تے کامیابیاں واسطے اے مسلمان دا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا لوگو یہ قرآن ایسی کتاب جیڑا بندہ رات نو سون لگیاں سورہ سجدہ اور سورہ ملک دی روزانہ تلاوت کر داوے تو کہنا کرنا کچھ نہ پوے سنن سنان نالی کم چل جاوے لیکن کچھ کرنا پیندا وے اللہ اکبر دیکھنا حضور فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو سون لگیاں سورہ ملک تے سورہ سجدہ دی تلاوت کردا وے اللہ اکبر اے قبر دے اندر اس بندے نو انج عذاباں کولوں اللہ دیاں فرشتیاں عذاب والیاں تو بچائے گی جویں مرغی اپنے بچیاں نو پراں تھلے لے لیندی ہے اے قرآن دیاں دونوں سورتاں ہر قسم دی تکلیف تو اینو بچا لین گیا اللہ سانو قرآن پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاں فرمایا نا او کائنات دے لوگو اللہ پاک نے قرآن دے اندر ایڈے ایڈے خزانے رکھے نے میں تے تو صرف اندہ احترام ہی دل و دماغ وچ کرنے فرمایا جیڑا بندہ ہر جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کردا ہے اللہ پاک اندے ہفتے دے گناہ غلطیاں معاف فرما دیندے نے اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمتاں فرما دیندے نے ایتھوں تک ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر دے اندر سورہ بقرہ تے سورہ آل عمران پڑھی جاوے اس گھر نو اللہ پاک جنات تے شیطاناں جادوگراں دیاں حرکتاں تو محفوظ کر لیندے نے اللہ اکبر بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان عرض کراں حضور فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ سورہ واقعہ جس گھر دے اندر روزانہ پڑھی جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دے گرنٹر نے حضور فرماندے نے جیڑے گھر دے اندر سورہ واقعہ روزانہ تلاوت کیتی جاوے اللہ اکبر اس گھر دے اندر کدے غربت فاقہ آ سکدا ہی نہیں لیکن کرنا کچھ نہیں نا اسی آنے کو چھو منتر ہوئے جڑا کوئی کر دے وے تے فائدہ سانو ہو جاوے آپ کچھ کریے آپ قرآن نال اپنا ربط پیدا کریے اللہ اکبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کردا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی اللہ اکبر اپنے رب نو پیارا ہو گیا نبی پاک ایک اپنے صحابی دے جنازے نال گئے نے قبرستان دے اندر پہنچے نے اللہ اکبر صحابی بیان کردا ہے جدوں قبر دے کول پہنچے نبی پاک قبر دے اندر تھوڑا جی تخیر سی اجے قبر تیار نہیں ہوئی صحابی عرض کردے نے نبی پاک انج کر کے ساڈے درمیان دے اندر بیٹھ جاندے نے انی خاموشی نال بیٹھے نے اسی انی خاموشی نال بیٹھے ہوئے ساں صحابہ کہندے نے انج لگدا سی جویں ساڈے سراں تے پرندے بھی آ کے بیٹھ کے اڑ جان تے انہاں نوں بھی پتہ نہیں لگے گا کہ بندے بیٹھے نے انی خاموشی دے نال نبی پاک دے صحابہ قبرستان دے اندر آج تے میں تا بے ڈاری بڑے ہو گئے خوف خدا ہی دلاں جو نکل گیا وے ایک قبرستان چ بھی موبائل دی جان نہیں چھڑ دا کاروباری گلاں دی جان نہیں چھڑ دا ایک گپاں تے بکواسیات دی جان نہیں چھڑ دا زبانی لا الہ بڑا پڑ دا وے لیکن خوف خدا تو دل خالی ہے چرب زبانی ہوتے قبرستان دے اندر بھی کیتی جا رہے ہیں صحابی کہندے نبی پاک انج کر کے آنسو بہا رہنے حضور نبی پاک انج زمین دے اندر تنکا لائی جا رہنے تنکے پہ مار دینے اللہ اکبر حضور فرما دینے میرے صحابہ اللہ اکبر ایک قبر دے اندر جڑے سوال ہونے نے نا مر ربو کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیے او بندہ جواب دین والا کیڑا بندہ جواب
جواب دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جن نے اپنا تعلق قرآن نال پیدا کیتا، حضور فرماندے نے اودا کہے گا میرا رب اللہ وے، میرا دین اسلام ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہاں، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر تے انہوں فرشتے جواب پوچھن گے، اے سوال کرنگے، دس اے جڑا سانو جواب دیتا ہی اے تینوں کنے دسے آوے، تو کتھوں سکھ کے آیا میں؟ تے او کی کہے گا؟ او کہے گا میں اللہ دا قرآن پڑھ دا سا۔ اللہ اکبر۔ منو اللہ دے قرآن دے اندروں پتہ چلے آوے، نبی پاک دے فرمان دے اندروں پتہ چلے آوے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماندے نے قرآن دا حوالہ دے گا، اللہ پاک انہوں کامیابی عطا کر دے گا۔ بلکہ تو تک فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک قبر تو اگے حشر دا جدو معاملہ آوے گا، اوتھے بھی ایک قرآن ہی بندے دے کام آئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح فرمان، صحیح مسلم دی روایت، حضور فرماندے نے جدو بندہ اللہ دے سامنے سوال و جواب ہو رہے ہونگے، اللہ دیاں سوالاں دا جواب دے رہا ہوئے گا، تے جدو اے پریشان ہوئے گا تے کھبے سجے پریشان ہو کے ویکھے گا کوئی میرا مددگار، ادو کوئی مددگار بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے اچانک قرآن اللہ عربی جوان دی شکل دے اندر سامنے آ جاوے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آن کے اللہ پاک دے سامنے یا حی یا قیوم ان دی شفاعت کرے گا۔ میں بڑی بات پڑھ رہا سا، نبی پاک نے فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، شفاعت تا قیامت والے دن انہیں کرنی ہے، اللہ پاک نے جنوں اجازت دینی ہے، لیکن ایک گل مخلوق دی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بندیاں دی بات ہو رہی ہے، او کلام اللہ وے، اللہ دا کلام جا کے اللہ دے سامنے شفاعت کرے گا، یا اللہ اس بندے نے مینوں یاد کیتا، اے مینوں پڑھن والا مینوں ہر وقت پڑھدا رہندا سی، صبح دوپہر شام میری تلاوت کردا سی، لصاحبی دی لفظ نے اے میرا ساتھی ہے، یا اللہ میں اپنے اس ساتھی دی شفاعت کرنا، اللہ انہوں معاف فرما دے۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا قرآن شفاعت کرے گا، اللہ قبول کر کے بندے دے گناہ غلطیاں معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے ہاں حافظ قرآن دی بھی بات ٹھیک ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہوئے گا، لیکن لصاحبی دے الفاظ دے اوپر اہل علم نے لکھیا وے جیڑا بندہ دن رات ناظرہ پڑھیا بھی قرآن پڑھدا وے، ایک سپارہ یاد کرنے والا بھی قرآن پڑھ داوے، ان دی بھی کل قیامت والے دن قرآن شفاعت کرے گا، اللہ پاک ان دی شفاعت نو قبول کر کے بندے نو معاف کر دے گا، اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ آ دیکھنا میاں اے قرآن دیاں خیر و برکتاں نے، اے قرآن دے نالی کامیابیاں نے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شفاعت تو بعد اللہ اکبر جیڑی حافظ قرآن دے بارے گل کیتی ہے، اللہ پاک اللہ اکبر اللہ اکبر، اس قیامت والے دن اس بندے نو جن دی شفاعت کیتی جائے گی، او قرآن جن دی شفاعت کرے گا، ایک دی سفارش ایک دی شفاعت۔ سفارش دنیا دے معاملات دی زیادہ ہوندی ہے، شفاعت صرف کل قیامت والے دن ہونی ہے۔ فرمایا جن دی شفاعت قرآن کرے گا اس بندے نو اللہ پاک فرمان گے اچھا تو دنیا تے قرآن دے نال محبتاں پائیاں سی، ایک سپارہ یاد کیتا صحیح، یا سارا قرآن حفظ کیتا صحیح، یا قرآن نو سمجھیا صحیح، قرآن تے عمل پیرا ہویا صحیح، لے پھر آج تیری اس قرآن نے شفاعت کر دیتی ہے، جا جویں دنیا تے پڑھدا صحیح آج بھی قرآن دی تلاوت شروع کر دے، الف لام میم تو شروع کر لے، والناس دی جتے سین آوے گی، اللہ پاک فرماندے نے جنت دے اندر تیرا مقام آ جاوے گا۔
تو رمضان دا چلا گیا، قرآن ہے وے انہوں پڑھ لئیے، کچھ کریے۔ اللہ اکبر۔ قرآن دے نال محبت، جڑے بندے قرآن نال دوستی لا لیندے نے، قرآن دے نال پیار پاندے نے، اللہ پاک تے پاک پیغمبر نے فرمایا اے قرآن قیامت تک واسطے جنت دے اندر جان تک دوستی دا حق ادا کر دے گا۔ اگر انسان صحیح معنی دے اندر قرآن دی، نبی پاک نے فرمایا ایک دے قرآن بندہ پڑھ دے بڑے سونے طریقے نال، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی لب و لہجے دے اندر قرآن پڑھ دے، اچھی بات ہے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے تے صحیح پڑھنا چاہیے وے۔ مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر، ان دے مخارج اور صفات دا خیال کردیا ہویا پڑھنا چاہیے، شرمانے والی گل کوئی نہیں دی۔ اگر قرآن درست نہیں دا تے کسے کو سکھ لینا چاہیے وے، کتے ساری عمر ہی سوچدا رہے یار آکھن دے نو قرآن بھی نہیں پڑھنا آندا ہے، شرم دے اندر ہی کتے بندہ جہنم دا بالن نہ بن جاوے۔ آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن نال محبتاں تے پیار پائیے، جنہاں لوگوں نے قرآن نال محبت دا حق ادا کیتا وے اللہ پاک نے دنیا تے بھی عزتاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، کل قیامت والے دن بھی عزتاں عطا کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے زارو کتار روئی جا رہے نے، پوچھے امیر المومنین کیوں پہ روندے ہو؟ کہندے نے ایک گل یاد آ گئی ہے، اسی بکریاں پیڑاں دے چرواہے ہوندے ساں، اسی عام جب بندے ہوندے ساں، حتیٰ کہ میرا بابا مینوں کہندا سی او اللہ دیا بندیا تینوں تا اٹھ چران دی بھی جاچ کوئی نہیں دی، تینوں ڈنگر چران دی بھی جاچ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج اللہ پاک نے اللہ اکبر قرآن دیاں خیر و برکتاں نال اسی قرآن نو سکھیا وے، قرآن تے غور و فکر کیتا ہے، اس قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے سانو سلطنت عطا کر دیا۔ اس قرآن دی وجہ تو اللہ پاک دنیا تے عزت بھی عطا کردا ہے۔ تو اس قرآن نو یہ بھی کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے حق اور باطل دے اندر فرق کر دین والی کتاب ہے۔ کتے اس قرآن نو اس طرح کیا وے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ ایڈی خیر و برکت والی کتاب ہے، حق کر دین دیئے، باطل الگ کر دین والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو میری قوم دی ابتدائی حالت نو بھی ٹھیک قرآن نے کیتا وے، آخر تے جا کے بھی جدو ایک قوم بگڑے گی ان دی حالت نو ٹھیک کرنا وے تے قرآن نے کرنا وے۔ آئیے قرآن آپ بھی جناب پڑھیے، قرآن نو پہلے ناظرہ قرآن دا ٹھیک کریے، پھر اس تو بعد دا تلفظ ٹھیک کریے۔ ہاں اے گل ضرور ہے جیڑا بندہ وڈیرا ہو گیا وے ان دی زبان اس طرح دی ہو گئی ہے انہوں کوشش کرے تے ہو نہیں سکتی۔ نبی پاک نے تاں ہی فرمایا ہے نا جیڑے بندے اٹک اٹک کے پڑھ دے نے، جیڑے بندیاں دی زبان دے اندر او لطافت موجود نہیں دی جیڑی بچے دی زبان دے اندر ہوندی ہے۔ حضور نے فرمایا او اٹک کے پڑھن والا قرآن دیاں محبتوں دے اندر انیاں نے قرآن نو پڑھن تو باز نہیں آندا، بار بار پڑھ داوے۔ فرمایا ان دے اٹک اٹک کے پڑھن دا ثواب وکھرا ملے گا تے قرآن دے الفاظ دا ثواب وکھرا ملے گا۔
اللہ پاک فرماندے نے اندے اٹکن دا ہاں اے ضرور ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ عربی لہجے دے اندر اچھے طریقے نال قرآن پڑھ داوے عربی لبو لہجے دے اندر قرآن نو پنجابی دے اندر بنان دی کوشش نہ کرے کیونکہ اللہ پاک نے عربی زبان دے اندر قرآن نازل کیتا وے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا انہوں عربی لہجے دے اندر پڑھیا جاوے آج بھی جڑے لوگ عربی او سدیس جیسے عظیم الشان ایڈے بڑے شیخ جدو قرآن پڑھ دینے لوگوں دے دل و دماغ تے قرآن اثر کر داوے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن دی خیر و برکت اتنی ہے کہ جیڑا بندہ اپنے بچے نو قرآن یاد کراندا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت دے ان دے والدین نو میں ایسا تاج عطا کر دے وانگا اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے میرے رب نے مینوں حکم فرمایا وے ایسا انہوں تاج عطا کرانگا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے وہ جن دی روشنی سورج تے چند نالوں بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے گی ایسا خوبصورت تاج عطا کرانگا جیڑا حافظ قرآن تے عمل کرنے والے بندے دے والدین اللہ دن قیامت دے عزتاں تا کرنگے نبی پاک فرماندے نے لوگ انگلاں کر کر کے پوچھنگے اے کون بندہ وے کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے فرمایا نہ نبی ہے نہ ولی ہے میں دنیا تے اعلان کیتا سیدھا اللہ اکبر جیڑا اپنی اولاداں نو قرآن ول لائے گا حافظ قرآن عالم دین بنائے گا انہوں دن قیامت دے میں عزت عطا کر دے وانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمان کے بندہ ہو گے نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے میں رب ہو کے اج کیوں نہ وعدہ پورا کرا میں بھی وعدہ پورا کر لیا وے میں بھی انہوں عزت نال جنت عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر تے کہندے نے تا والدین نو اللہ پاک نے مقام عطا کرنا وے لیکن حافظ قرآن دی شان تا اس تو بھی زیادہ ہوئے گی اے ایمی حافظ صاحب بے قیمتے بنے پھر دینے ان دی قیمت بڑی ہے لیکن ان دے دل و دماغ دے اندر اللہ اکبر او محبت تے او پیار نہیں او عشق نہیں دا قرآن والا اگر قرآن والی محبت پیدا ہو جاوے اللہ دی قسمیں معمولی جا بندے نو فون آ جاوے بندہ شور دے اندروں الگ ہو جاندہ ہے کیونکہ ان دا دل اس بندے دی گل وال متوجہ وے جدو تیرا دل و دماغ رب وال متوجہ ہو گے تو کلہ بیٹھ کے قرآن دیاں چند آیتاں بھی پڑھ لویں گا سوچیں گا میں اللہ نال ہم کلام ہو رہے آواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ نال گلاں کراں اللہ نال بات کراں وہ اللہ دا کلام تلاوت کرے وہ قرآن پڑھے انج سمجھے جی میں اللہ دے نال ہم کلام ہو رہے آواں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے صحابہ کو جو تھوڑے جو ایس سائڈ تے بیٹھے کچھ ایس سائڈ تے بیٹھے نبی پاک درمیانے دروازے دے اندر تشریف لے آئے حضور فرماندے نے جماعت گروہ اے بھی بڑا اچھا وے تے او بھی بڑا اچھا وے ادھر دعاواں التجاواں پہ کر دینے ادھر اللہ دے سامنے آرزواں پہ کر دینے دعاواں منگ رہنے ذکر اذکار کر رہنے لیکن ایک سائڈ تے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہنے حضور فرماندے نے دوویں ہی چنگے نے لیکن میں قرآن والی مجلس نو اختیار کرانگا قرآن والی مجلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاں فرمایا سی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سب تو بہترین بندہ ہوئے جڑا اللہ دا قرآن پڑھ داوے اللہ دا قرآن دوسرے نو پڑھان داوے نبی پاک نے فرمایا سب تو بہترین بندہ وے وہ بندہ اپنے آپ نو بے قیمتہ نہ کر لوے اللہ اکبر شان تے عظمت بڑی ہے لیکن انسان غور کرے قرآن پڑھن والا اس
اس قرآن دے رتبے دے مطابق اپنا کردار پیدا کر لوے، اللہ دی قسمیں دنیا اور آخرت دے اندر اللہ پاک عزتاں عطا کر دین گے، دنیا تے بھی عزت۔ فرمایا جے قرآن تو منہ پھیرو گے ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جڑے ساڈے قرآن تو منہ پھیر لیندے نے، جڑے ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیندے نے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اسی انہاں دی معیشت تنگ کر دینے ہیں۔ دو مفسرین نے گلاں لکھیاں نے کہ اللہ دے ذکر تو، اللہ دے حکماں تو، اللہ دیاں نافرمانیاں کرن لگ جاندے نے، اللہ اور اس دے رسول دی تابعداری نہیں کرتے۔ ایک وہ لوگ نے تو ایک فرمایا وہ لوگ نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جڑے قرآن پڑھ کے تے قرآن اللہ منہ پھر لیندے نے، قرآن چھڑ دیندے نے، قرآن پلا دیندے نے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا انہاں دی حالت یہ ہوئے گی جنہاں قرآن چھڑ کے قرآن نو کنڈ کر دیتی، دن قیامت دے اندھے اٹھائے جان گے۔ اللہ ساڑھے استاد محترم مولانا محمد آدم صاحب فرمایا کرتے سن، ایڈی شان والی کتاب ہے، ایک کھجور دے درخت دی طرح جے چڑھ جاؤ تے گچھے خوش ہے، تے جے درمیان جے ہاتھ چھٹ گیا تے پھر منگی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میں رضے کرنا چاہنا وہاں کہ رمضان تو چلا گیا لیکن قرآن ہے وے، رمضان نو شانہ ملیاں نے قرآن نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے کامیابیاں عطا کیتیاں نے تے قرآن نال، قرآن ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نو سنایا، تائیں اللہ پاک نے کیا سی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، او کائنات لوگو جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دینے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر توجہ نل سنیا کرو، ایک قرآن وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ایک قرآن حقیقت دے اندر روح بھی انہوں آکھیا وے، اے روح وے مسلمان دی کلمے والے دی، تے جن دی زندگی جو قرآن کوئی نہیں ہو سمجھو مر گیا، او بے روح وے، زندہ کونی مردہ وے، قرآن روح ہے۔ جنہوں اسی کدی کدی نہیں ہے شوق آوے تو کوئی 2-2.5 لفظ پڑھ لے، اے روح ہے جن دے تو بغیر ایک منٹ بھی گزارا نہیں، جیڑے بندے دے اندر روح نہیں تو پھر باقی بوتی ہے نا، ماری گیا نا، مردہ ہی ہے نا۔ قرآن نے کیا وے کہ روح ہے قرآن، تے مسلمان آج ذلیل کیوں ہو رہا وے، تھان تھان تے مسلمان دی ذلت ہو رہی ہے، انہیں قرآن نو چھڑے آوے، قرآن انسان دی، قرآن اس بندے دی روح سی دی، اندے جسم جو روح نکل گئی ہے، خالی جناب خالی پھر دے نے جناب جسمان دے نال، خالی جسم نے، خالی بت نے، بغیر روح تو جناب لاش نظر آ رہی ہے۔ فرمایا روحا من امرنا، او لوگو اے حقیقت دے اندر روح جے مسلمان دی، ایمان والے دی روح قرآن ہے، جن نے قرآن نال محبت پا لئی، اللہ اکبر 24 گھنٹے قرآن وال غور کیتا، جدو قرآن پڑھن وال غور کیتا، قرآن سنن وال غور کیتا، قرآن سکھن وال غور کیتا، اپنے خالق وال توجہ کیتی، اللہ اکبر۔ جدو اپنا اوڑنا بچھونا قرآن بنا لوے گا، اللہ پاک پھر دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں بھی عطا کر دے گا۔ اے وے اصل مسلمان دی وجہ کہ روح نکل گئی ہے مسلمان جو، روح سی قرآن۔ میں اگے عرض کیتا وے کہ اسی ایڈی وڈی کتاب ایڈی شانہ والی تے دے بڑے فوائد نے جنہاں دا سانو پتہ ہی نہیں، اسی انجے کہ جی میں معمولی جا مچھر مارنا وے تے آکھیے انہوں فیر مار کے مچھر نو مار دی، ایڈی گولی ضائع کر رہی،
ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਪ ਦੇ ਬਰਸਟ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕ ਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਰੂਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ 5 ਵਕਤ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 5 ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਫਿਰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੀ ਪਿਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਮੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਦੀ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਮਸੀਤੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਮਸੀਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ عطا ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਗਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جیسے دان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، اور جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے ساڑھی حالت ہے اسی قرآن ہے سمجھے۔ آئیے لوٹیے واپس قرآن نال اپنا تعلق پیدا کریے۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس عرس میں مجھ کو بار نہیں، پھر بھی میں اکیلا ہی رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی اکیلا ہی رہتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن نال دوستی کر دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا